السلام علیکم، شہباز نسیم ٹری مینجمنٹ سے. اور آج ہم بہت زیادہ ریکویسٹڈ ایک کوشچن ہوتا ہے اپلیکنٹس کا، اسپیشلی جو آسٹریلیا جا رہے ہیں، کہ ایس او پی کیا ہے، اس کے اندر کیا ہونا چاہیے، اور لکھتے ہوئے ہمیں کن چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. تو وہ ہم آج ڈسکس کریں گے. سب سے پہلی چیز یہ کہ ایس او پی از دی موسٹ امپورٹنٹ ڈاکومنٹ آف یور ویزا اپلیکیشن. ایس او پی جو ہے اس کا مقصد مور لیس سمجھ لیں یہ ہے کہ آپ ویزا آفیسر کو انٹرویو دے رہے ہو، بس فرق یہ ہے کہ وہی ویزا آفیسر آپ کے سامنے نہیں ہے. جو پاسبل اس کی ریزرویشنز ہو سکتی ہیں، جو پاسبل کویشچنز ہو سکتے ہیں، وہ آپ سے جو ہے سمجھے کہ آپ نے اسے پہلے ہی بتا دیے تھرو ایس او پی. ایس او پی کے اندر آنسر کرتی ہے. ایس او پی میں آپ نے جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو اس میں فیملی کا اپنا اور اپنا ایکڈیمک، اپنا پروفیشنل بیک گراؤنڈ اس میں بتانا ہے، اور جس میں آپ کی جو فائنینشیل اسٹینڈنگ ہے وہ بھی ڈکلیئر ہو رہی ہو کہ کیا ہے. جیسے کہ جی آپ نے کیا پڑھا ہے، اور وہ جو آپ نے چیز پڑھی ہوئی ہے اس کے بعد اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی آپ کو ورک ایکسپیرینس ہے وہ کیا ہے. کوئی ایون کہ انٹرنشپ بھی ہو، کوئی ایون کہ آپ نے 3 دن کا کوئی سیمینار بھی اٹینڈ کیا ہو، دیٹ آلسو کاؤنٹس. ٹھیک ہے. پھر آپ کے فادر کیا کرتے ہیں، آپ کی مدر کیا کرتی ہیں، تاکہ انہیں اندازہ ہو جائے کہ جی یہ ان کی فائنینشیل اسٹینڈنگ کیسی ہے سوسائٹی میں، کہ یہ افورڈ کر سکتی ہیں، ایون کہ یہ آر دے ون آف دوز پیپل ہو کین تھنک اباؤٹ اسٹڈینگ ابراڈ. پھر ایس او پی کے بعد جو ہے فیملی بیک گراؤنڈ، اپنے اکیڈیمک پروفیشنل بیک گراؤنڈ کے بعد جو دوسری امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے دیٹ از کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ میں آسٹریلیا پڑھنے کیوں جا رہا ہوں. میں نے باقی جو میرے پاس آپشنز ہیں، جیسے میرے پاس یو ایس اے، یو کے، کینیڈا، نیوزی لینڈ، ان آپشنز پہ میں کیوں نہیں گیا، اور میں اپنی کنٹری میں کیوں نہیں اسٹڈی کنٹینیو کر رہا ہوں، میں باہر جا کے کیوں پڑھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ نے یہ پروف کرنا ہے کہ وہ پڑھ کے مجھے یہاں پہ لوکلی میرے اپنے کنٹری میں وہ چیز کیسے ہیلپ کرے گی، مجھے میرے کنٹری میں بعد میں امپلائمنٹ ریلیٹڈ کیا پراسپیکٹس ہیں کہ وہ چیز مجھے ہیلپ کرے گی یہاں پہ. اور فائنلی آپ نے یہ چیز اس میں جو ہے پروف کرنی ہوتی ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کہ آپ کے پاکستان کے ساتھ اسٹرانگ ٹائز ہیں، آپ پاکستان واپس آؤ گے، آپ وہاں جا رہے ہو ایز اے جینون ٹیمپریری انٹرنٹ، آپ جا رہے ہو، آپ وہاں پڑھنے کی نیت سے جا رہے ہو، پڑھو گے جتنا عرصہ پڑھو گے اس کے بعد آپ واپس اپنے ملک میں آ جاؤ گے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے اس میں چیز پروف کرنی ہے. باری باری ان سب چیزوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. اس کے بعد یہ چیز ہے کہ ہم آئیں گے کہ کیا خاص چیزوں کا خیال رکھنا آپ نے ایس او پی لکھتے وقت. جو سب سے پہلی چیز ہے کہ فیملی بیک گراؤنڈ، اس کا تو آئی بلیو کہ اس میں ایسا زیادہ گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے. بس اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جھوٹ نہیں بولنا، جو ہے وہ سچ لکھیں. ویزا آفیسرز دے آر ویری اسمارٹ، انہیں پتہ چل جائے گا کہ آپ کہاں جھوٹ بول رہے ہیں، کہاں سچ بول رہے ہیں. لیکن جہاں تک سچ کی بات ہے، سچ میں جو مائنیوٹ ڈیٹیلز ہیں وہ بھی لکھیں. کہ جیسے آپ نے کوئی ایک کمپٹیشن جیتا جو آپ کے نزدیک بہت چھوٹے سا کمپٹیشن تھا اسکول میں، لیکن اف دیٹ از ریلیونٹ سم ہاؤ ٹو دا کورس یا ٹو دی ایپلیکیشن، تو آپ اس کو مینشن کریں لازم. اس کا فائدہ ہے. اس میں آپ کی اپنی ٹریول ہسٹری بھی آ سکتی ہے، اس کو بھی مینشن کریں. بس یہ چیز آپ نے ذہن رکھیں، جو چیزیں ریلیونٹ ہو، شارٹ ہو، ٹو دا پوائنٹ ہو. اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ کی بیٹھ کے پوری کہانیاں پڑھے. اگر آپ نے پورے لمبے چوڑے تھیسس پورے لکھ کے اس کو بھیجے ہوں گے تو وہ انوائے ہوگا ویزا آفیسر. ویزا آفیسر کے ساتھ ٹو دا پوائنٹ بالکل بات کریں، چاہے وہ پیراگرافس کی صورت میں، شارٹ سینٹینسز کی صورت میں ہو، ایون کہ بلٹ پوائنٹس کی صورت میں، ڈز ناٹ میٹر. آپ نے اس کے ساتھ بات بالکل ٹو دا پوائنٹ کرنی ہے، وہ بات کرنی ہے جو کہ 100% ریلیونٹ ہے. ادھر ادھر اس بات کو ڈریگ نہیں کرنا. آپ نے جتنا زیادہ لکھیں گے لوگ سمجھتے ہیں اتنا میرے لیے بہتر ہو. یار میں نے تو ایس او پی 1 پیج کی بھیجی، فلانے نے ایس او پی جو ہے وہ 4 پیجز کی بھیجی، جس نے 4 پیجز کی بھیجی وہ گھاٹے میں ہوگا. تو آپ نے بہت زیادہ اس کو ڈریگ نہیں کرنا. ایک یہ چیز ہو گئی. اس کے بعد آپ آ جائیں اس چیز پہ کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ میں آسٹریلیا کیوں جا رہا ہوں. اب اس میں جب آپ کہتے ہیں کہ میں آسٹریلیا جا رہا ہوں تو سب سے پہلے تو آپ نے ایک فرسٹ ورڈ کے ساتھ کمپیریزن کرنا ہے کہ آپ نے پاکستان سے باہر جانے کا سوچا. تو فرسٹ ورڈ میں آپ کے پاس آپشنز ہیں، آسٹریلیا کی بھی ہیں، کینیڈا کی بھی ہیں، یو کے کی بھی ہے، یو ایس اے کی بھی ہے، نیوزی لینڈ کی بھی. آپ نے بتا دینا ہے کہ میں آسٹریلیا کیوں میں پریفر کر رہا ہوں. اس میں ریزنز ہو سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ کو
آسٹریلیا کی جو ویسٹ باقی جو کنٹریز ہوں ان میں آپ کو ویدر کنڈیشنز بہتر لگتی ہیں. وہ ایک ایسی کنٹری ہے جس میں ڈسکرمنیشن دنیا میں سب سے کم میں سے ایک ہے, یہ ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہو سکتا ہے. وہاں آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کا ٹرینڈ بہت ہے, یہ ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہو سکتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں آپ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز آپ ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں, آپ ملٹی کلچرل انوائرمنٹ آپ جو ہے ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں, یہ ایک چیز کا ایج ہو سکتا ہے. کوالٹی ایجوکیشن ہو سکتا ہے, بے شمار اور چیز ہو سکتی ہے. لیکن اس میں آپ نے جو چیز ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ آسٹریلیا کے پلس پوائنٹس بتانے, جیسے کرائم ریٹ ان سب کنٹریز میں سب سے کم, ایون کہ کینیڈا سے زیادہ کم کرائم ریٹ جو ہے وہ آسٹریلیا میں ہے. تو آپ نے یہ چیزیں مینشن کرنی ہے, اس میں آپ نے دوسری کنٹریز کو برا نہیں شو کرنا, لیکن ان کا کمپیریٹیولی آسٹریلیا کو زیادہ بہتر آپ نے شو کرنا. ٹھیک ہے, اس میں یہ نہیں کرنا آپ دوسرے کنٹریز کی برائیاں کرنے بیٹھے کہ جی یو ایس اے میں تو کرائم ہے بہت زیادہ اس لیے میں وہاں نہیں جانا چاہتا. آپ یہ کہیں کہ یہ آسٹریلیا میں کرائم ریٹ سب سے کم ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ کے آ جاتے ہیں اس چیز پہ کہ آپ پاکستان سے باہر کیوں جانا چاہتے ہیں, آپ پاکستان سے نکلنا کیوں چاہتے ہیں. تو اس میں بہت امپورٹنٹ آپ کی یہ چیز آ جاتی ہے کہ کوشش یہ کریں کہ اگر آپ جا رہے ہیں تو ایسے کورسز میں جائیں جو کہ پاکستان میں آفر نہیں ہو رہے. پہلی پریفرنس تو یہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, چاہے وہ فیلڈ اکاؤنٹنگ کی ہو, چاہے وہ فیلڈ آئی ٹی کی ہو, یا جو بھی ہو, جیسے کہ ایگزامپل روبوٹکس ہو گیا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہو گیا, بگ ڈیٹا انالیسز ہو گیا, آپ کا ہیلتھ سے ریلیٹڈ کافی ایسے کورسز ہیں. فار ایگزامپل جو ہے فزیو تھراپی, اسپورٹس فزیو تھراپی اور اسپورٹس سائیکالوجی کے ڈول کورسز ہیں. آپ ایسے کورسز میں جائیں جو کہ پاکستان میں آفر نہیں ہو رہے, تو اگین یہ آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل ہوگا. تو اس میں آپ ایک تو پوائنٹ یہ دے سکتے ہیں کہ کورس پاکستان میں نہیں ہو رہا, اگر وہ نہیں آفر ہو رہا ہے. اور اگر آفر ہو رہا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ جی جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے یہاں پہ وہ اتنا سپیریئر نہیں ہے جتنا آسٹریلیا میں, جس کی وجہ سے میں بہتر ایجوکیشن لینا چاہتا ہوں. میں جو ہمارا سسٹم ہے میموری بیسڈ ایجوکیشن ہے, میں اس میں زیادہ بلیو نہیں کرتا, جو کہ وہاں پہ ایک کانسیپٹ بلڈ کرتے ہیں اور کانسیپٹ اس طرح بلڈ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ ڈے 1 سے کر سکیں. میرا اس ایجوکیشن پہ زیادہ بلیو ہے, تو وہ آپ نے اس میں مینشن اس کو کر سکتے ہیں. پھر یہ چیز ہے کہ اسی میں وہ چیز بھی آنسر ہوگا کہ میں یہ پروگرام کیوں چوز کر رہا ہوں, میں یہ یونیورسٹی کیوں چوز کر رہا ہوں. اس میں بہت کیئرفلی آپ نے ہوم ورک کرنا ہے. جیسے جس سٹی میں ہے جو یونیورسٹی, اس پہ آپ گوگل کریں, اس میں دیکھیں اس سٹی کے کیا پلس پوائنٹس ہیں جو کہ آپ اپنے ایس او پی میں مینشن کر سکیں کہ یہ ریزن ہے. آپ یونیورسٹی کا کمپیریزن 10 جگہوں پہ پڑھیں, اس میں لکھیں کہ میں یہ یونیورسٹی کیوں کر رہا ہوں, اس کورس کا آپ بتائیں کہ میں یہ کورس میں پاسبلی کیوں جا سکتا ہوں. ایک جنرل اسٹوڈنٹ جس طرح ریسرچ کرتے ہیں, ایک جنرل اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یہ نہیں کرتا کہ جی مجھے بس آپ آسٹریلیا پہنچا دیں, میں نے مجھے آسٹریلیا میں بس اس شہر میں کسی بھی یونیورسٹی میں ریلیونٹ کورسز میں پہنچا دیں. جنرل اسٹوڈنٹ کیا کہتا ہے کہ میں نے اس یونیورسٹی میں اس کورس میں جانا ہے, اور وہ جو کہتا ہے میں نے اس یونیورسٹی میں جانا, اس کے پاس ریزنز ہوتے ہیں کہ میں اس یونیورسٹی میں ہی کیوں جانا چاہتا ہوں, میں اس اسپیسیفک کورس میں ہی کیوں جانا چاہتا ہوں. تو آپ نے گوگل کر کے اپنے کورس کے بارے میں ایک ڈیٹیل آپ کو پتا کہ اس کورس میں کیا کیا چیز وہ آپ کو پڑھائیں گے سلیبس کی. ٹھیک ہے, اور وہ چیز میرے پریویس ایجوکیشن سے اس کا کیا لنک ہے, اور اس چیز کا میرے فیوچر کی جو پلاننگ ہے اس کے ساتھ کیا کنیکشن ہے. اس میں اسٹوڈنٹس کا ایک سوال آتا ہے کہ کیا میں جو چیز پہلے لیٹ سے میں نے پڑھی ہے اور جو ہے اب میں جو پڑھنا چاہ رہا ہوں وہ اس سے ڈفرینٹ ہے سلیکٹ, تو کیا میرے ویزا کے چانسز ریڈیوس ہو جائیں گے. اس کا آنسر یہ ہے کہ آپ فیلڈ چینج کر سکتے ہیں, وہ اتنا کوئی میجر ایشو نہیں ہے, ایز لانگ ایز یو کین جسٹیفائی دیز ٹو تھنگس کہ اگر تو اس کا میرے پریویس اس سے لنک نہیں ہے اسٹڈیز سے, تو میں کیوں سوئچ کرنا چاہ رہا ہوں, اور اس کا میرے فیوچر پلاننگ کے ساتھ کیا لنک ہے. لیکن اگین اٹ از آلویز پریفریبل کہ آپ کی جو پریویس ایجوکیشن ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ آپ کوالیفیکیشن میں آگے جائیں. اٹ از آلویز پریفریبل, لیکن لازم نہیں ہے کہ صرف ہمارے پاس یہی ایک آپشن ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ جی کہ میں جو ہے what benefits will it bring to me when I come to Pakistan, کہ میں پاکستان آتا ہوں میرے لیے امپلائمنٹ کے کیا بینیفٹس ہیں. ادھر ایک بہت جو امپورٹنٹ چیز مینشن ہو سکتی ہے وہ وہی ہے جو کہ پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ ایجوکیٹ کرنے کا ویسٹ کا آبویسلی طریقہ ہم لوگوں سے بہتر ہے, کیونکہ ان کی یونیورسٹیز پہ بہت ہیوی انویسٹمنٹ ہے جس میں ریسرچ وغیرہ پہ وہ ایک چیز بہت کیئرفلی انالائز کر کے کر رہے ہوتے ہیں.
تو ایک تو کوالٹی آف ایجوکیشن بہتر ہے جس کی وجہ سے آپ ایک بہتر پروفیشنل کے طور پہ سامنے آئیں گے، تو آپ کے جاب کے پراسپیکٹس زیادہ ہیں ایون کہ پاکستان میں. پھر یہ چیز ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں اس میں کہ پاکستان میں جو ڈیولپ کنٹریز کے کوالیفائڈ لوگ ہیں ان کی آٹومیٹکلی ورتھ زیادہ ہے، اور وہ جو پریفرنس لسٹ ہے اسپیشلی ملٹی نیشنلز کی، اس میں وہ ان کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ گلوبل رینکنگ میں وہ زیادہ بہتر یونیورسٹیز کنسیڈر کی جاتی ہیں. تو یہ اس میں ایک ایج آ سکتا ہے. سیکنڈلی ان کو یہ بلیف ہے کہ یہ کلچر اور ہمارے انوائرمنٹ میں ڈائیورسٹی اور پروفیشنلزم لے کے آئے گا بندہ، تو اس لیے ان کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. تو جاب کے آپ کے پراسپیکٹس کافی انکریز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو چیزیں امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں اس کو خیال رکھیں ایس او پی لکھتے وقت، اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ٹیمپلیٹ آن لائن کاپی نہ کریں. ایسا مت کیجیے گا کہ آن لائن آپ نے ٹیمپلیٹ اٹھایا اور اس ٹیمپلیٹ سے کو وہ آپ نے امینڈ کیا اپنے حساب سے، اس میں چیزیں ڈال دی، ریجیکٹ ہو جائے گی، 100% ریجیکٹ ہو جائے گی. پھر اس کے بعد دوسری چیز، ایجنٹ سے یا اپنے کنسلٹنٹ سے پوری ایس او پی لکھوا لینا بہت بڑی بیوقوفی ہوتی ہے. ایک کنسلٹنٹ نے سینکڑوں لوگوں کو اس نے ایئرلی کرنا ہے اور وہ اس نے سارے مینیج کرنا ہے. کنسلٹنٹ کے لیے آپ ایک مورل سمجھو کہ ایک نمبرز میں وہ کھیل رہا ہے کہ وہ آپ کو اس کو آپ سے انکم ہے، اس نے زیادہ سے زیادہ لوگ پروسیس کرنے ہیں. ایک بندہ یا اس کے پاس اگر 3-4 بھی بندے ہیں، وہ اگر سینکڑوں بندوں کی لکھ رہے ہیں تو وہ کتنی ڈائیورسٹی اس میں لے آئیں گے؟ بہت تھوڑی. اور ویزا آفیسر پھر آئی ریپیٹ دے آر اسمارٹ انف ٹو ڈیٹیکٹ کہ کون سا خود لکھا ہوا ہے کون سا خود نہیں لکھا ہوا. تو کسی سے ایس او پی نہ لکھوائیں بالکل بھی. آپ ایس او پی اسٹوڈنٹ کے 100% اپنی طرف سے ہونی چاہیے. ایس او پی لکھیں اور یس اس کے بعد آپ نے بے شک کسی سے پروف ریڈ کرانی ہے، کسی سے مسٹیکس ہٹوانی ہے، اس میں مائنیوٹ چینجز کرانی ہے، یس وہ کرا لیں، لیکن لکھیں آپ ہمیشہ خود ایس او پی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کی یہ چیز آ جاتی ہے اس میں کہ اسٹوڈنٹس بہت زیادہ جھوٹ لکھتے ہیں. وہ اپنی جو ہے چیز ٹھیک کرنے کے لیے ایسے بیوقوفوں والے جھوٹ لکھ لیتے ہیں کہ ویزا آفیسر کو کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ دس از ٹو گڈ ٹو بی ٹرو. تو آپ ایسا کوئی جھوٹ نہ لکھیں جو کہ ان ریئلسٹک لگے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہ کریں جو ہے سمجھے کہ آپ کے لیے پروف کرنا پاسبل نہ ہو. جتنا سچ بولیں گے اتنا آپ کے ویزا کے چانسز زیادہ ہیں، چاہے آپ کو انیشلی یہ لگ رہا ہو کہ میرے چانسز ریڈیوس ہو جائیں گے، لیکن جتنا زیادہ سچ ہوگا اتنے چانسز اس میں زیادہ ہیں. باقی ایک اور چیز کہ بہت آنیسٹ بھی نہ ہوئے. ایسا بھی نہ کیجیے گا کہ آپ مینشن کر دیجیے میرا مقصد تو وہاں جا کے پی آر لینا ہے، میرا مقصد تو سیٹل ہونا ہے، میرا مقصد تو سٹیزن شپ کی طرف موو کرنا، ورک پرمٹ لینا. نو، اتنا سچ نہیں بولنا. کوئی بھی سیٹلمنٹ، پی آر، آپ کے سٹیزن شپ، پاسپورٹ، ورک پرمٹ، یہ کوئی بھی ورڈ آ گیا تو آپ 101% ریجیکٹ ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو آپ کے نزدیک اسٹڈی ویزا ہے، ویزا آفیسر کے نزدیک وہ GTE ہے، جنرل ٹیمپریری انٹرنٹ ہے. دے ہیو ٹو میک شیور کہ وہ آئے، پڑھے اور واپس جائے. تو آپ کا بے شک ارادہ ہے وہاں سیٹل ہونے کا، یس وہاں پہ لیگل روٹ ہے، لیکن آپ کو اپنے ایس او پی میں بالکل بھی وہ مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مزید کسی قسم کا کوئی بھی سوال ایس او پی پہ آپ کے ذہن میں ہے تو آپ میرے یوٹیوب چینل، آپ فیس بک پہ ہمارے پیج پہ، یا پھر ہمارے جو آفس ہے لاہور میں آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور آپ انکوائر کر سکتے ہیں. کوئی بھی ایس او پی سے ریلیٹڈ آپ کو گائیڈنس چاہیے. تھینک یو.